رجیم چینج آپریشن ہوا ہے. پھر اگر رجیم چینج ہوئی ہے تو پھر خان صاحب کا جو بیانیہ تھا میر جعفر میر صادق، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن جو کچھ گند بکواس نون لیگیوں نے آرمی کے بارے میں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ہے. کہ آج جہاں تک پاکستان پہنچا اس کے ذمہ دار بھی تو جرنیل ہی ہیں. گاڑی کیا یہ منگوا سارے لی گئی. پروپیگنڈے ہیں؟ پاپا جونز، الجزیرے، آپ ایک اور وائد یوٹیوبر ہے تو یوٹیوب سے ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AHO. ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے شکریہ کا. تو شکریہ. ناظرین، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو ہے وہ پہلے یوٹیوبر جو ہے وہ آفیسر ہیں، جنرل ہیں، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے یوٹیوب پہ اویئرنیس کریٹ کرنے اور سوشل ایشوز پر، پولیٹیکل ایشوز پر انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو دفاعی حوالے سے ان سے سوالات بھی ہم کریں گے، کچھ ذرا سخت سوال بھی کریں گے، کچھ میٹھے سوال بھی ان سے کریں گے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے شکریہ ہمیں وقت دیا. شکریہ سر. سر آپ کا سفر، وہ وقت آپ کو یاد آتا ہے جب آپ ریلوے کے وہاں پہ سویا کرتے تھے، اور اس وقت سے آج کا وقت یہ کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم لوگ وہ وقت بس 1947 میں جب آئے، میں چھوٹا بچہ تھا، حالانکہ 4 سال 5 مہینے میری ایج تھی. تو اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی لاہور میں کہ جہاں ہم جاتے، کوئی گھر بار کچھ بھی نہیں تھا. یہی تھا کہ پاکستان پہنچ گئے. تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سویا کرتے تھے. رات کو دن کو ڈھونڈتے تھے کوئی جگہ مل جائے جانے کی، رہنے کی. اور والد صاحب واپس چلے گئے کہ جا کے کوئی وہاں سے سامان وغیرہ کوئی چیز لے آئیں، کیونکہ بالکل بے سر سامانی میں وہاں سے، کیونکہ قتل و غارت ہو رہی تھی تو نکلے وہاں سے. تو وہ پھر ان سے بھی رابطہ ختم ہو گیا، چھوٹ گیا. وہ کافی عرصے کے بعد پھر ان سے دوبارہ رابطہ ہوا جب وہ پاکستان آئے. تو میں جب بھی کبھی ریلوے پہ سفر کرتا، میں وہاں سے گزرتا تھا، ٹرین پکڑتا تھا، تو میں کبھی وہ پلیٹ فارم کا وہ حصہ جگہ دیکھتا ہے تو عموماً میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کہ پھر یہ ہے کہ رب العالمین نے یہاں پہ سب کچھ دیا، اس نے اپنی رحمت سے تعلیم ہوئی، اور پھر ہم سب بہن بھائی بڑا اچھا پڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ اپنے اپنے روزگار پہ پھر سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا ایک سفر ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا وہ ریلوے کا سفر گزرا، آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، ایک تو بائی چانس آپ پہلے آرمی میں چلے گئے، پھر ہاں. بائی چانس ہی آپ اینالسٹ بھی بن گئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایکچولی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ رب العالمین نے ایک رستہ مقرر کیا ہوا تھا جس پہ مجھے چلاتا گیا. وہ میں نے انجینئرنگ کی تھی، اور آرمی کا کوئی ہمارا دور دور کوئی فوج میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرا ارادہ تھا جانے کا. لیکن اسی طرح دوست احباب جو آرمی میں جا چکے تھے وہ آتے جاتے تھے، تو وہ کہتے رہتے تھے کہ تم بھی جوائن کرو ہمارے ساتھ، وہاں پہ رہو. تو اس طرح ایکسیڈنٹلی والد صاحب کو بتائے بغیر ٹیسٹ وغیرہ دیے، اور جب کوہاٹ جانا تھا، لاہور سے کوہاٹ جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دینے تھے ISSB میں، تو وہ پھر 4 دن گھر سے چونکہ باہر رہنا تھا تو پھر والد صاحب کو بتانا پڑا. وہ اس پہ بڑا اپسٹ ہوئے، ناراض ہوئے کہ بھئی تم کدھر چل پڑے. تو بہرحال پھر گھر میں یہ بحث رہی کہ مجھے آرمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں. پھر اللہ کو منظور تھا، ایک وقت آیا والد صاحب کہنے لگے کہ اچھا میں تو تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، تم خود فیصلہ کرو جو بھی کرنا. تو میں اس طرح آ گیا ادھر، اور یہاں پہ پھر اس پیشے کا مجھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. تو یہاں آ کے پھر ساری چیزیں دیکھیں سیکھیں، جو ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ وغیرہ ہوئی، پھر ساتھ ہی جنگ لگ گئی 1965 کو. جی. تو اس طرح بس اللہ تعالیٰ چلاتا گیا، چلتے گئے. مجھے تو خود کو بہت اندازہ نہیں. اور میڈیا کی طرف کس طرح ہاں، سے آپ آئے؟ میڈیا کا یہ بھی ایکسیڈنٹل تھا. میں در حقیقت ریٹائرمنٹ کے بعد میری ایک مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو میں جاب کرتا رہا مختلف جگہوں پہ. پہلے تو فوجی فرٹیلائزر کا ہی میں نے 3 سال کیا. اس کے بعد میں کراچی میں کوسٹل ریفائنری گروپ ہے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کا چیئرمین تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے کراچی کافی رہنا پڑتا تھا، سفر بھی کرتا تھا، نہ جانے کہ فیملی یہاں تھی.
تو ایک دن میرے ساتھ والی سیٹ پہ جہاز میں طلعت حسین آ کے بیٹھے، تو طلعت حسین سے بات چیت ہوتی گئی، تو جب کراچی میں اترے تو وہ مجھے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں، تو میں نے اسے کہا میں تو تم اسلام آباد سے کرتے ہو، میں تو کراچی ہوتا ہوں اس طرح زیادہ تر، اس نے کہا نہیں ہم آپ کا پتہ رکھیں گے، جب آپ اسلام آباد میں ہوں تو آپ کو انوائٹ کریں گے۔ تو اس طرح وہ میں نے 2-3 پروگرام اس کے ساتھ کیے طلعت حسین، تو اس کے بعد وہ لائن ہی لگ گئی، پھر دنیا پیچھے لگ گئی میرے۔ پھر بالکل ہاں ایک بس بھی بن گیا سارا۔ اچھا سر، آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کے بہت کلوز ہاں رہے میرا ہیں، بالکل۔ تو آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جو ان کا کو تھا اس میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کو میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا، میں اس میں شریک نہیں تھا، اور بلکہ جب پہلی میٹنگ ہم نے کی، جناب مشرف نے مجھے کراچی سے اطلاع دی، وہ سری لنکا سے آ کے کراچی رکے تھے، جی تو انہوں نے آنا تھا اسلام آباد، تو مجھے انہوں نے اطلاع دی کہ میں کل پہنچ رہا ہوں اتنے بجے، تو 12 بجے میٹنگ ارینج کر لو، 11:30 12 بجے، تو سارے جو ہمارے آفیسرز وغیرہ ہیں لیفٹنٹ جنرلز ان کو بتاؤ کہ وہ اتنے اس ٹائم پہ پہنچ جائیں کانفرنس کے لیے۔ تو میں نے کانفرنس کے لیے ان کو اکٹھا کیا، تو جناب مشرف جب آئے بیٹھے، تو چونکہ میں اس میں کو میں نہیں تھا شامل، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیوں یا کیسے، تو میں نے تو پہلے دن ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ 6 مہینے کے بعد یہ الیکشن کرا کے، الیکشن کرا دیں، ہاں الیکشن کرا بالکل کے ٹھیک تو ہے، پولیٹیشینس کے حوالے کر دیں۔ میں ویسے بھی یہ ماشاء اللہ ان چیزوں کے بہت حق میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ اس سے بعض لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں، ہمیں دور رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ پھر پروفیشن ہے اپنا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، آپ جنگ کی تیاری رکھتے ہیں اپنے لیے، اگر سول افیئرز میں پھنس جائیں تو وہ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ عموماً کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جنرل مشرف کے خلاف کھڑی ہو جی گئی اور پھر چھوڑنا پڑا۔ بالکل ایسا تو ہی اگر آپ پہلے ہی باعزت طریقے سے چھوڑ دیتے تو وہ یہ بعد میں یہ دن نہ آتا۔ جنرل مشرف کا ادروائز مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ کافی ایک تو آنیسٹ آدمی تھا، ٹھیک ہے، پیسے بنانے والا بندہ نہیں تھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بولڈ آدمی تھا، فیصلہ بڑا جلدی کرنا، لٹکا کے نہیں رکھتا تھا چیزوں کو، فیصلہ کر کے ایکشن کر سکتا تھا، رسک لے سکتا تھا، تو اچھی چیزیں تھیں اس میں بہت ساری، لیکن یہ کہ یہ بھی اس کمزور فیصلے سے بہرحال آپ متفق نہیں تھے، نہیں، اس سے میں متفق نہیں، اچھا بالکل ٹھیک ہے، کمزوریاں بھی تھیں، مطلب کان کا کچا تھا، بات چیت کسی نے کی تو ادھر لگ گئے، بالکل وہ ٹھیک ہے، پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہر صورت اس کا وقت اچھا تھا، اس نے ایز پریزیڈنٹ جو کچھ کیا وہ اس میں خاص طور پہ اس کے 2-3 سال جو پہلے تھے وہ بہت ہی اچھے رہے، بعد میں پھر سیاستدان شامل ہو گئے۔ اچھا سر، اب میں ذرا پولیٹیکل حوالے سے بات کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ ہوا ہے؟ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر کی قوت بھی کسی حد تک وہ بھی شریک تھے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ ایک تو یہاں پہ ان کا جو ایمبیسی کا اسٹاف ہے وہ یہاں پہ پولیٹیشینس کو بڑا ان دنوں میں ملتے رہے، نہ اس سے پہلے ملے ہیں نہ اب مل رہے ہیں، اس وقت ایک دم ایک ایکٹیویٹی تھی ان کی۔ پھر باہر سے وہ جو سائفر آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی دھمکی تھی۔ پھر جیسے ہی یہ گورنمنٹ بدل گئی تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو امریکی عمران خان کو ٹیلی فون بھی نہیں کرتے تھے، تو جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوئی تو ایک دم سے بلاول کو ٹیلی فون آنے شروع ہو گیا، بلاول باہر جانا شروع ہو گیا، پھر امریکہ کے دورے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں۔ کہ رجیم پھر چینج پھر اس میں جو اصل حالت دیکھیں، یہ میرے انڈیکیٹرز ہیں جن سے میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، بالکل ایسا، لیکن اس کا صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا تھا تب اگر اس کی انکوائری ہو جاتی۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے کہ جناب آپ رجیم چینج ہوئی ہے یہ، اور اس میں بیرونی ہاتھ ہے، آپ اس کی انکوائری کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو چیف جسٹس اس کے بعد سے مراقبے میں ایس ہو گیا،
کیا پریزیڈنٹ سے بڑا عہدہ ہے کسی کا؟ وہ خط لکھ رہا ہے تو آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے. بالکل ایسے ہی، تو بالکل وہ ہو جاتی اگر انکوائری تو پتہ لگ جاتا ہے. اگر نہیں ہے کسی کا تو چلو کم از کم یہ شکوک و شبہات والی بات تو ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ چونکہ ایک آرمی آفیسر ہیں تو پھر اگر رجیم چینج ہوئی ہے تو پھر خان صاحب کا جو بیانیہ تھا میر جعفر میر صادق، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میر صادق میر جعفر ذرا زیادہ سخت ہیں استعارے یا غلط ہے کہنا اس میں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ میں تصور کر لوں کہ جی فوج کا ہاتھ تھا ٹھیک ہے. تو فوج نے اگر عمران خان کو ہٹایا تو وہ پاکستانیوں کے لے کے آئے نا آگے. یہ تو نہیں کیا کہ بھارت کو لے آئے یہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جی سو وہ آپس میں کیا ان کا کیا ہوا وہ وجوہات مجھے نہیں پتا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر تو وہ انگریز کے ساتھ تعاون کرتا اور انگریز کو حکومت میں لے آتا تو آپ کہتے جی میر جعفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہوا. جی 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 حکمران وہی ہیں جو پاکستان یہیں کی پولیٹیکل پارٹیز جی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کہ منہ میں جو آیا بول دیا. پھر بعد میں اب کیوں نہیں کہتے میر جعفر؟ اب وہ پی گئے ہیں بات چیت کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا، احساس ہوا کہ بھئی یہ میں نے غلط بات کی غلط ہے. کہا ہے، بالکل. تو وہ اس طرح کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جیسے بھی ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، جی میرے نقطہ نگاہ سے یہ انتہائی غلط اسٹیٹمنٹ تھی. ایسی دینی نہیں چاہیے اور اس طرح کا ایبسولیوٹلی ناٹ آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو لیڈر ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کو. وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ سیریس معاملات ہیں، یہ اس طرح نہیں، یہ ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. اگر بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور اس پہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا. تو آپ دیکھیں وہ بات بالکل مختلف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ بھئی آر یو ہٹلر. تو یہ انہوں نے اس طرح کی کئی غلطیاں کی ہیں کہ جو ان جن کو کی وجہ سے نہیں ہاں کرنی چاہیے. نہیں سر کرتے. آپ کا چونکہ وقت بھی بہت قیمتی ہے اور بس اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے پہلے جب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف ہوتی تھی تو اس ٹائم بھی جو نون لیگ کے سپورٹرز تھے یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تھی ان کے سپورٹرز تھے وہ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتے تھے. آج وہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ وہ عمران وہ نہیں کر رہا. عمران کا اتنا نہیں ہے. مطلب جو پاکستانی جو باقی سپورٹر ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کھولا ہے، ہر کوئی جو جی آتا ہے منہ میں وہ کہہ دیتا ہے. لیکن جو کچھ گند بکواس نون لیگیوں نے آرمی کے بارے میں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ ہے. اور مجھے اس چیز کا شکوہ ہے کہ اگر ہمیں عمران خان کو یا کسی کو گرفت کرنی ہے تو وہ مناسب نہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے پہلے گرفت ان کی ہوتی تو آج یہ دن نہ یہ دیکھنا نوبت پڑتا، آج یہ ہمیں نہ نوبت نہ دیکھنی آتی. پڑتی. تو سوشل میڈیا پر بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ آج جہاں تک پاکستان پہنچا اس کی ذمہ دار بھی تو جرنیل ہی ہیں. جرنیل ہیں. بات یہ ہے نا کہ یہاں آپ یوں لے لیں، میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دیتا ہوں. نواز شریف ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق لے کے آیا. جی آج آپ اس کو لاکیں کرپٹ چور یہ وہ، لیکن لانے والا جنرل ضیاء الحق تھا. ٹھیک ہے. لیکن عوام اتنے ہی گھٹیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں ساری چیز کے کہ 3 دفعہ 4 دفعہ الیکشن عوام نے جتایا. ضیاء الحق تو نہیں تھا. بالکل بالکل. بھی اگر گندا تھا، چور ہے، یہ ہے وہ ہے، تو تم لوگ کیوں نان کھا کھا کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو؟ دفاع کرو اس کو. پھر یہاں ہر کسی کا یہ بھٹو تھا، اس کو لے کے آئے ایوب خان. اس کے بعد مائی باپ باقیوں نے بنا لیا. اب آج دن تک اس کی جان نہیں چھوڑتے، کہتے جی زندہ ہے زندہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر مال خان ہے. یہ سارا اصل قصہ جو ہے یہ عوام کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب فوج حکومت میں آتی ہے، آپ جنرل ضیاء الحق کا دیکھ لیں، ایوب خان کا دیکھ لیں، اس وقت سیاستدان آپس میں لڑ کے انہوں نے حالات اتنے خراب کیے ہوتے ہیں کہ فوج انٹروین کرتی ہے. اب جب فوج آ گئی پھر رونا دھونا شروع ہو گیا کہ جی فوج کیوں آ گئی. پہلے لوگ مٹھائیاں بانٹ کے ان کو ویلکم کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ان کو نکالنا ہے ہم نے. تو یہ پروسیس ختم ہوگا جب سیاستدان ٹھیک ہو. کیونکہ ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کی حکومت بالآخر سیاستدانوں نے کرنی ہے، ایسے ہی. کیونکہ وہ سیاست میں ہیں، وہی الیکشن لڑیں گے، وہی آئیں گے. تو وہ اگر اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کریں گے، وہ اسی طرح ہی چوری چکاری ووٹ لیا، ووٹ کو عزت دے کہہ کہ جی ووٹ کو عزت دو، لوگوں کو الو بنایا، لوٹ مار آپ کرتے رہے، ووٹ کو ذلیل خود کیا، تو پھر وہ آپ کی اپنی عزت جاتی ہے. اب یہ سیاست کو کتنا غلیظ کر دیا ہے. یہ جو لوگوں کی گندی ویڈیوز یہ مریم لے کے آئی نا، کوئی اور تو نہیں لے کے آیا. اب یہ سیاستدان ہیں ہمارے.
اس کے جلسے سننے کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی اور کسی لڑکی نے یہ کام کیا ہوتا تو اس کے منہ پہ بھی نہ تھوکتا کوئی. سر بالکل سیاستدانوں کی کرپشن کی آپ نے بات کی. سیاستدان اگر اپنے آپ کو درست کر درست لیں کر لیں تو یہ تمام چیزیں. ٹھیک آپ ہے. نے سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کی تو ایک جرنیل جو کرپشن بھی ہیں اور بھی کئی کام ان وہ کے آپ اپنے تو دیکھیں گے جرنیل بھی بیچ میں چونکہ ہر شعبے میں اچھے نہیں برے لوگ ضرور ہوتے ہیں. اس میں بھی پی ایم ایل این جو ہے ٹھیک ہے. یہ ذمہ دار ہے اس چیز کی جرنیلوں کو بدنام کرنے میں. میں ایک چیز آپ بتاؤں, مجھے پہلے نہیں اندازہ تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے وقت میں اچھا کرپشن نہیں تھی اتنی, تو ہو سکتا ہے فوج میں آ گئی ہو. فوج میں ویسے کرپشن کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پیسہ ویسے کی ڈیلنگ ہوتی ہی نہیں. یہاں کرپشن صرف دو ہی جگہوں پہ ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ یہ جو ڈی ایچ اے ہیں ان میں کوئی زمین لے لے, پلاٹ لے لے, وہ آگے بیچ لے, کر لے کچھ. اور دوسرا ہے کہ جو یہ ڈی جی رینجر لگ گیا یا کوئی اور, تو وہ اس نے کوئی چیز لے لی اس طرح کو باہر سے بغیر ڈیوٹی کے کوئی گاڑی کیا یہ منگوا سارے لی. پروپیگنڈے ہیں پاپا جانز الجزیرے اچھا یہ فلاں؟ میں تو بتاتا ہوں نا کہ میرے اوپر, اچھا مجھے اندازہ اس وقت ہوا جب آپ کے اوپر ایکڑ میرے زمین. اوپر کہ جی میں نے 15,000 ایکڑ زمین جی. لی ہے. اچھا میں شہر کا رہنے والا ہوں اور میرا کوئی زمینوں سے واسطہ ہی نہیں ہے. جی. میرا کیا, میرے دور دور خاندان میں کہیں بھی کوئی کسی کا زمین سے کوئی چکر ہی نہیں. ٹھیک ہے. نہ ہم کاشتکاری کرتے ہیں, نہ اس کا شوق ہے, نہ ادھر توجہ جاتی. اب میں پہلے تو مذاق سمجھا ہے, 15,000 ایکڑ تو ایک شہر ہوتا ہے, بالکل. تو میں نے تو 1 ایکڑ یا 1 انچ بھی نہیں لی. تو پھر میں نے پہلے تو کہنا شروع کیا کہ یار یہ جو بھی جس کو پتہ ہے کہ میں نے 15,000 ایکڑ لے لیا وہ مجھے آ کے بتائے, تو مجھ سے لکھوا لے وہ زمین اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے. میں نہیں رکھتا. لیکن اس پہ بھی جب بات نہ ٹلی تو پھر میں نے ایف آئی اے کو رپورٹ کی. ایف آئی اے نے 2 بندے پکڑے, وہ ان کے سیل کے تھے, نون لیگ کے. اچھا. اب چیز یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جب آپ کریں, میں تو میڈیا میں بیٹھتا تھا تو میں نے اپنی کلیریفیکیشن بولنی شروع, میں ہر پروگرام میں کہہ دیتا تھا جی. کہ جی انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا, آپ ثابت کریں. لیکن دوسروں پہ جن پہ لگائے وہ بیچارے نہیں ثابت کر سکتے, اور وہ مجھے کئیوں کا پتہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. مثلاً یہ جنرل نوید زمان ہے, نسٹ کا ریکٹر تھا, اس کو انہوں نے الزام لگایا کہ جناب اس نے لاہور میں اتنا بنایا. آخر میں یہاں تک چلے گئے کہ جی اس نے پلی بارگین کر لی ہے نیب کے ساتھ, 2.8 بلین روپیز یہ واپس کرے گا. ٹھیک ہے. اس نے اس وقت تنگ آ کے میں نے اسے مشورہ دیا, میں نے کہا نیب کو لکھو بھائی. انہوں نے نیب کو 10-11 بندے اس میں لگے ہوئے اس کام پہ, اس کو ذلیل کرنے میں. کوئی بھی اس کا نہ کوئی نیب میں کیس تھا, نہ کوئی پلی بارگین, نہ اس نے پیسہ بنایا. جہاں کہیں ان کو داؤ لگا ہے یہ انہوں نے ذلیل کیے لوگ, کوئی کسر چھوڑی نہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مثلا ڈی ایچ لاہور میں رہا ہے کوئی کور کمانڈر, اس نے ڈی ایچ اے میں زمینیں لے کے کر لیا, پیسے بنا لیے ہیں, تب بھی اس کا وہ بنانا پیسے ناجائز یا جو بھی اس نے کیا وہ عشر عشیر نہیں اس کا جو یہ سیاستدان کر جاتا. ٹھیک ہے. جو میاں صاحب نے وہاں پہ حاصل کر کے رکھا ہوا باہر دنیا میں مختلف جگہوں پہ اکاؤنٹس یہ وہ یا زرداری اور لوگ, اس کا تو یہ فریکشن بھی نہیں ہے جو اگر کسی نے کیا ہے. لیکن میں نے یہ تحقیق ضرور کی, اور یہ ان کا میڈیا سیل بدنام کرتا رہا, کیونکہ یہ آج بھی یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ان کی چوری چکاری کو, ان کی لوٹ مار کو اگر کوئی کہیں سے خطرہ ہے, تھریٹ ہے, تو آرمی سے ہے. لہٰذا یہ آرمی کو پہلے گندا کرتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, پھر وہ بات آگے چلاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں نہ کو پوچھے.